السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر ہم غور و غوض کریں گے، غور و فکر کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، وہ حدیث کچھ یوں ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے بادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2755 2755۔ پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس حدیث میں کیا رہنمائی مل رہی ہے، کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الیکشن شیڈول کا باقاعدہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے، جس پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ جدوجہد جاری رکھیے اپنے پاکستان کو الیکشن کی طرف لے جانے کی، اور الیکشن میں پھر سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالنے کی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ آتے ہیں دوبارہ واپس حدیث پاک کی طرف۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی تعظیم، اپنی عزت اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ نہیں کروانی چاہیے، بلکہ عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ خود کریں، لیکن اس کے باوجود کسی کو اپنے ادب کے لیے کھڑا ہونے پر مجبور کرنا، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ پھر ایسا شخص جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے، اپنا رہنے کی جگہ جو ہے، اپنی آخرت کی جو منزل ہے، اس کو پھر وہ جہنم بنا لے، کہ یعنی اسے آخرت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی تعظیم کرواتا رہا، اپنی عزت کرواتا رہا، اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ کیونکہ عزت تعظیم کے لائق صرف اور صرف کائنات میں ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارے پیارے رب کی، ہمارے پیارے مالک کی، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور سب سے بڑا ہمارے اوپر جو احسان کیا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اس لیے عزت، تعظیم اور لائق مرتبہ اور لائق عبادت اور لائق پرتش جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کوئی اپنی تعظیم کسی سے کروائے، یا اس کے کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی اس کی تعظیم کرے، یعنی اس کے لیے بادب کھڑا ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک بارگاہ ہے جہاں پر ہمیں بادب، باوضو اور باسلیقہ بن کر کھڑے ہونے کی کہا گیا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ بات جو ہے نا آپ نے بھی اپنے پلے باندھ لینی ہے، سوچ لینا ہے کہ آپ کی کوئی عزت اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ کوئی روب ڈال رہے ہیں، کسی قسم کا آپ کا کوئی دبدبہ ہے، کوئی غصہ دکھاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ کے سامنے لوگ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو جلد از جلد ختم کریں گے۔ اور اب آتے ہیں تھوڑی سی عام روٹین کی باتیں کرتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں آپس میں غور کرنے کے لیے، اپنی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ان میں سب سے پہلی بات جو میں کہا کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں سچ بولنے کا عادی بننا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے میں بہتری لائی جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی عقل سمجھ میں بھی بہتری لائی جائے اور اپنے عمل میں سب سے زیادہ بہتری لانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم خود تو جھوٹ بولتے ہوں اور دوسروں سے توقع رکھیں کہ وہ سارے کے سارے میرے ساتھ سچ بولیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دوسرے ساتھی آپ کے جو ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے جو ہیں، آپ کے آس پاس رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سچ بولیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود سچ بولیں۔ اس کے بعد اسی طرح سے کوشش کریں کہ ایسے کام جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے جب آپ ایسا کریں گے تو دوسرے بھی آپ کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر وہ کام، چاہے وہ ٹریفک پولیس کے سامنے ٹریفک کے اشاروں پر عمل کرنا ہو، چاہے وہ ہمیں کسی اپنے گھر کے اندر پانی ضائع ہوتی ہوئی ٹوٹی کو تبدیل کرنا ہی ہو، چاہے وہ اپنے آس پاس کے کسی فرد کے سامنے اپنے کارنامے بتانے کی کوشش کرنی ہو، چاہے وہ ہمیں اپنے برے کاموں سے بچنے کا اعلان کرنا ہو، ہر جگہ پہ ہمیں یہ سوچ اپنا لینی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ قائم کر لینی ہے، جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا یہ میرا کام جو ہے اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا یا نقصان۔ تو اس لیے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کریں، بہتر کریں، اور جس قدر جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی کریں، اس لیے کہ ہمارے کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا یہ زندگی کا جو اس وقت کھیل ہے یہ کب ختم ہو جائے، کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے، کتنی مدت ہے ہمارے پاس، یہ کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں جلد اور جلد بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ ہم اپنے گھر میں ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ رویہ ہو، چاہے وہ باہر ہوں، اور چاہے وہ ہم اپنے ملک میں یا اپنے ملک سے باہر کہیں بھی ہوں۔ ہمیں اپنی پہچان بطور مسلمان اور ایز اے پاکستانی بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے میں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلاتا جاؤں کہ ابھی میں نے مرغیاں پال رکھی ہیں، اور میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں ان سے بچ بچا کے ایسے ٹائم پہ جب وہ اپنے ساز کا اظہار، یعنی اذان بانگ جو دیتے ہیں وہ اس کا اظہار کریں، اس سے بچ بچا کے میں ویڈیو بناؤں، لیکن اس کے باوجود نہیں بن پاتی، اور بعض دفعہ وہ مسلسل اپنا کام کیے جاتے ہیں تو مجھے بھی اپنا کام جاری رکھنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس آواز کو بطور ساز لیں گے، یعنی جیسے ویڈیو کے پیچھے لوگوں نے میوزک لگایا ہوتا ہے، میں نے کوئی ایسا میوزک نہیں لگایا ہوتا، اس لیے اسے میوزک سمجھ لیں، موسیقی سمجھ لیں، جو بھی سمجھیں، لیکن یہ ہے کہ اسے برداشت آپ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت کامیابیوں سے نوازے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے اور پھر اس بہتری کے ساتھ پورے معاشرے کو بہتر کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہر جگہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔